الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع سخن جو کل آدھا ناتمام رہ گیا تھا اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ موضوع سخن ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کے برحق ہونے کے اعلان سابقہ انبیاء کرام وہ فرماتے چلے گئے۔ تورات اور انجیل کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا ذکر فرمایا گیا، اور ان میں سے کچھ ایسی آیات کہ جن کا مفہوم اور معنی اور مطالب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب میں بھی اس طرح کے مضامین کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ صف اس کی آیت مبارکہ جو 6 ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہاں سے آغاز ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، اور آگے کیا آپ فرماتے ہیں؟ مبشرم، قرآن کی آیت ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ تو قرآن پاک میں آیت مبارکہ موجود ہے، اور یہ عنوان اور یہ بنیادی طور پہ یہ پورے کا پورا جو ٹاپک ہے یہ انجیل شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک حوالہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیت رکھ دی تاکہ جو مسلمان ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن ظاہر قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تو عیسائی بھی جب قرآن پڑھے گا تو اس کو ساتھ قرآن بھی یہ کہے گا کہ تمہارے نبی، جو ہم سب کے بھی نبی ہیں، ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے لیے خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام جو جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے جس کی آمد کے تذکرے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا کے میلاد کا ذکر اللہ کے نبیوں نے بھی کیا ہے، اور آج جو امت مصطفیٰ کر رہی ہے یہ بنیادی طور پر نبیوں کی سنت بھی تازہ کر رہی ہے، نبی کے صحابہ کی سنت کو بھی تازہ کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ دعائے ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے مکمل فرمائی، اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور ملتجی ہوتے ہیں، دعا عرض کرتے ہیں، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضرت ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ دعائے ابراہیم ہے اور آمین کہنے والے جناب ذبیح اللہ ہیں، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، دونوں عرض کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک اب وہ محبوب جس کا تو نے ذکر کر رکھا ہے اور سارے نبیوں سے جس کا ذکر تو کروا رہا ہے، وہ اگر اس کو میں سادہ لفظوں میں یہ کہوں کہ جس نبی کی ولادت بسعادت اور جس نبی کی آمد بسعادت اور آمد مبارک کا ذکر تو آدم سے لے کر سارے نبیوں سے کروا رہا ہے، اے اللہ تیرا گھر مکمل ہو گیا، تیرے گھر کو میں نے تعمیر کر دیا، اب میں ابراہیم بھی یہ عرض کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، اے اللہ اب ان میں وہ رسول بھیج دے جو انہیں قرآن کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے، اور جو ناپاک لوگ ہیں انہیں ہر قسم کی برائی سے پاک فرما دے۔ اب یہ والی جو آیت مبارکہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
اب یہاں پر تمام مفسرین نے بالاتفاق کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دعائے ابراہیم کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور مبارک اس ذات سے کیا جس نے آمین کہا تھا، اور وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے۔ سارے جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یاد رکھیے وہ اولاد یعقوب سے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہی ہے، اولاد یعقوب۔ اگر بنی اسرائیل کو اردو میں کہیں گے تو اس کا مطلب بنے گا اے اولاد یعقوب۔ اب اسحاق علیہ السلام سے بہت اللہ کے نبی ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں تعداد میں انبیاء کرام ہیں بنی اسرائیل میں، ہزاروں کی تعداد سے، لیکن یہ دو بھائی ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جو حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام سے ہیں، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن عطر سے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی آمد کو بھی کمال انوکھا بنایا ہے، اور آپ کے نسب کو بھی انوکھا بنایا ہے، اور کمال منفرد بنایا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے کوئی ایک نبی نہیں ہوا سوائے آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انفرادیت ہے، اور یہ سب سے ممتاز اور الگ جداگانہ مقام ہے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو گویا آقا کی آمد کا جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر آج سے نہیں ہو رہا، یہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، یہ ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو اس حوالہ سے مجھے ان کی قوم کا ایک واقعہ بھی یاد ہے۔ ان کی قوم کا ایک آدمی تھا، بڑا مشہور تھا لوگوں میں، یہ گناہ گار آدمی ہے، برائی میں وہ مشہور تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی میں مشہور ہو جاتے ہیں، بدنام زمانہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ فوت ہوا، مر گیا، تو لوگوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، کسی نے اس کو دفن کرنے کی بھی نہ کی کہ یہ بڑا مجرم تھا، گناہ گار تھا، ایسا تھا ویسا تھا، باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے اپنے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام، جاؤ، ایک میرا فلاں بندہ ہے، اس وقت فلاں کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، جس کو نہ کسی نے غسل دیا ہے، نہ کسی نے کفن دیا ہے، نہ کسی نے دفن کیا ہے، جاؤ اس میرے بندے کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو، اس پر نماز بھی پڑھو، اور اس کے بعد اس کو دفن بھی کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ پڑا ہے، لوگوں سے کہا میاں تم نے اس کو چھوڑ کیوں دیا، اس کو غسل کیوں نہیں دیا، اس کو کفن کیوں نہیں دیا، اس کو دفن کیوں نہیں کیا، اس پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو لوگوں نے کہا جی اے اللہ کے نبی، یہ بڑا برا آدمی تھا، بہت برا شخص تھا، تو ہم نے اس کو عبرت کے طور پہ یہاں پھینک دیا ہے، نہ اس پہ کسی نے کوئی محبت کا درد کا احساس کیا، نہ اسے غسل دیا، نہ اسے کفن دیا، اور یہاں پر جانوروں کے حوالے اور پرندوں کے حوالے اسے کر دیا۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ نہ اس کے قریب کوئی جانور آیا ہے، نہ اس کے قریب کوئی پرندہ آیا ہے، اور نہ کسی اور کیڑے مکوڑے نے اس کے جسم کو چھوا ہے، اسی طرح پڑا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ ہم تو اسے بہت برا کہتے ہیں، لیکن جانور عجیب بات ہے، وہ بھی اس کے قریب نہیں آ رہا ہے، اور نہ کوئی تعفن ہے۔ اور اب آپ آگے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میاں میں خود نہیں پوچھ رہا، مجھے تو میرے رب نے بھیجا ہے، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ اسے غسل دو۔ وہ لوگ دوڑے کہ ہم دیتے ہیں جی غسل، کہا نہیں یہ مجھے حکم ہوا ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں ہی ادا کروں گا۔ اس کو غسل دیا، کس نے؟ اللہ کے نبی نے، تھوڑی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے غسل دیا اس بندے کو۔ اس کے بعد کفن دیا، جو طریقہ تھا دین موسوی کا اس کے مطابق دعا جنازہ نماز اس پر ہوا، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے اللہ کا حکم بجا لے آئی، اللہ کے کلیم، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور صاحب کتاب جو اولو العزم 4 رسول ہیں، ان میں ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ہم کلام ہوئے اور عرض کیا مولا یہ بندہ اتنا گناہ گار تھا، جس کی گناہ گاری کی گواہی لوگ دے رہے تھے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، کیا معاملہ ہوا کہ تو نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اسے غسل کفن دے کے اسے دفن کر دو؟
اللہ نے فرمایا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ وہ عظیم انسان ہے جو ساروں کا امام ہے، جو ساروں کا امام ہے، جس کو جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ یہ وہ عظیم مفسر ہیں، عربی میں آپ کی ساری کتابیں ہیں، تفسیر میں بھی آپ نے قرآن پاک کی لکھی، جلالین آپ کی تفسیر ہے، وہ ہر مکتبہ فکر کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے عربی زبان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بہتر ہے نہ پوچھو، کہا نہیں مولا، اگر تو مہربانی فرمائے تو بتا دے، میں مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن تیرا حکم تھا میں نے تو ادا کر دیا۔ فرمایا اس کا ایک عمل ایسا تھا جو مجھے اتنا پسند تھا کہ جس ایک عمل کی وجہ سے میں نے اپنے نبی کو اس کے غسل کفن اور دفن کے لیے بھیجا ہے۔ مولا وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا لما جاء اسمو حبیبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی التوراۃ فقبلہ ووضع یدہ علی عینیہ وعلی راسہ۔ فرمایا اے پیارے کلیم اللہ، جب بھی تورات شریف کے اندر میرے حبیب کا نام آتا تھا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا، تو یہ کیا کرتا تھا؟ اور تو کچھ نہیں کرتا تھا، ان کے نام کو اٹھا کے پہلے اپنے سر پہ رکھتا تھا، پھر اس نام پر ہاتھ لگا کے اپنی آنکھوں اور نگاہوں اور چہرے پہ مل لیتا تھا۔ مجھے اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کی ساری برائیوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میرے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، نبی جا اس کو غسل کفن دے دے۔ علی مرتبہ سامعین اندازہ کیجیے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا گناہ گار ہو اور وہ نبی سے محبت کرتا ہو، نبی کے نام کو بلند کرتا ہو، نبی کے نام کو چومتا ہو، نبی کے نام سے محبت کرتا ہو اور اس نام کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے نبی سے غسل و کفن اور جنازہ کروائے۔ اگر میرے آقا کی امت کا ایک مسلمان آقا کے نام سے محبت کرے، بتاؤ اس کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اچھا اس کو ایک آسان کام بتا دوں، ہو سکتا ہے ہم لوگ ہمارے مسلمان باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مفتی صاحب نے یہ بات سنائی، اب پوری روایت یاد رہے نہ رہے، اور کیا کیا اس کے فتوے اب اس پہ آ جائیں تو ہم الجھ جائیں۔ ہمیں تو کوئی سادہ بات بتائی جائے کہ کوئی ایسی جھٹکے قسم کی بات ہو کہ ہم جہاں بھی جائیں ہمیں قرآن و حدیث نہ بھی آتا ہو، یہ بات ہم بتائیں اگلا مطمئن ہو جائے، تو اس کی ایک اور سادہ سی بات سنو۔ یہ تو آپ نے کئی بار مجھ سے سنا ہوگا، اور بھی علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم زبان کو بند کر دیں گے اور ہمارے ساتھ ہر چیز کا جو عضو کا حصہ ہے وہ ہم سے بات کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، سادہ انداز ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زبان پر مہر لگ جائے گی، مہر سے مراد زبان بند ہو جائے گی۔ قرآن فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، مولا اس سے مجھ سے یہ کام کیا، مجھ سے یہ کام کیا، ہاتھ گواہی دیں گے مجھ سے یہ کام کیا۔ یارو جب ساری چیزیں زبان بند ہو جائے گی، ہمارے اعضاء بولیں گے، تو جس بندے نے آقا کے نام کو انگلیوں سے ایسے کر کے آنکھوں پہ لگایا ہوگا، بتاؤ یہ آنکھیں بولیں گی نہیں، ہاتھ انگلیاں بولیں گے نہیں؟ مولا ہم اور تو نہیں جانتے، جب تیرے حبیب کا نام آتا تھا ہمیں چوم کے آنکھوں پہ لگا دیا کرتا تھا، تو بتاؤ یہ گواہی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ گواہی قابل قبول ہوگی، اور گواہی بھی کس کی ہوگی؟ حبیب کے نام کی ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک گناہ گار شخص، اس کی گواہی اللہ نے اپنے ہاں قبول فرما لی، تو جب آپ اور میں یہ والا عمل کریں گے تو اس کے صدقے میں اللہ ہماری گواہی کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ ضرور قبول فرمائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ محبت کے معاملات ہیں، یہ پیار کے معاملات ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اب اس وقت
جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے کبھی تورات کا حوالہ پڑھ رہے ہیں، کبھی انجیل کا حوالہ پڑھ رہے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ پڑھ رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ پڑھ رہے ہیں، یہ حوالے تو ان نبیوں کے ہیں، رسولوں کے ہیں جو پہلے گزر گئے ہیں۔ وہ سارے کیا آ کے بتاتے گئے کہ ابھی ایک نبی آنے والا ہے، ابھی ایک نبی آنے والا ہے۔ تو آنا کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ اب تو حضور آ گئے، اب تو سرکار تشریف لے آئے، اب تو سرکار کا نور مبارک ظاہر ہو گیا۔ جب نہیں تھا تب تو آقا کی محفلیں اور آمد کے ذکر ہوں، اور جب آ جائے پھر ذکر نہ ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان، ہر مرد و عورت، بچہ، نوجوان، بزرگ، جب آقا کی آمد کا مبارک مہینہ آ جائے، تو میں نے 3-4 روز کے پہلے کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ میلاد کوئی بڑی بڑی محفلوں اور مجلسوں اور دیگوں کا نام نہیں ہے کہ غریب بندہ کہا جی میرے پاس تو مال و زر ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں کیسے میلاد کرواؤں حضور کا، میں تو رہ جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا گھر میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، 10 روپے کے چنے لے کے رکھ کے وہاں قرآن کی آیت پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لو، اللہ تمہارا میلاد قبول فرما لے۔ یہ سرکار کا اصل کیا چیز ہے؟ رحمت حق۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت زیادہ کو نہیں دیکھتی، اللہ کی رحمت تو بہانے دیکھتی ہے کہ کسی بہانے سے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ اور جب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس حفلہ میں اور اس مجلس میں اور جہاں بیٹھیں گے آقا کا ذکر کریں گے، اور آقا کے ذکر کے حوالے سے یہ باتیں ہم دہرائیں گے، تو کل میں نے عرض کیا تھا ہم دنیا میں بیٹھ کے یہ حفلہ اور مجلس سجائیں گے، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ہمارا بھی ذکر فرما دے گا۔ اور آخر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عالی مرتبہ سامعین، اس دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد ظاہر ہے اللہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے، اس جیسا تو کائنات میں نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہوگا، وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں از اول تا آخر، میں نے جملہ مختصر کر کے ساری بات کر دی، از اول تا آخر اگر کوئی مقام میں، عزت میں، شان میں، مقام میں، حسن میں، جمال میں، علم میں، عرفان میں، علوت مرتبت میں، کسی بھی مقام میں، ہر لحاظ میں، فصاحت میں، بلاغت میں اگر کوئی ذات ہے تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شعر پہ میں بات ختم کروں کہ اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے نبی بڑے شان والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑے مقام، ہمارے سروں کا تاج، اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ المبین۔